کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ مضمون فضائل دعا کے صفحہ 172 تا 193 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی رسالہ کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے صحیح معنی میں دعا کرنا آ جائے اور وہ بے حساب بخشا جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ فصل ہفتم، کن کن باتوں کی دعا نہ کرنی چاہیے؟ قول الرضا، اس میں 15 مسئلے ہیں، 12 یعنی 12 ارشاد حضرت مصنف علام، اور 3 ملحقات فقیر مستحام، یعنی حضرت مصنف علیہ رحمہ کے 12 ارشادات کے ساتھ اس فقیر کی 3 گزارشات۔ مسئلہ اولا، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا۔ اسی طرح جو چیزیں محال یعنی ناممکن، محال جس کا وجود بداہتاً متصور نہ ہو، جیسے جسم کا حرکت و سکون سے عاری ہونا، یا نظری طور پر غیر متصور ہو، جیسا کہ شریک باری تعالیٰ کا وجود۔ محال کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 محال عقلی، نمبر 2 محال شرعی، نمبر 3 محال عادی۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے المعتقد المنتقد ملاحظہ فرمائیں۔ یا قریب بمحال ہیں نہ مانگے، ان اللہ لا يحب المعتدین، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 190۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ قول الرضا، در مختار وغیرہ میں اسی قبیل سے گنا۔ ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی کا عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑنا بھی محال عادی ہے۔ محال عادی سے مراد یہ ہے کہ عموماً یا عادتاً ایسا ہوتا نہ ہو، مگر اس کا ہونا ناممکن بھی نہ ہو، کبھی کسی حکمت کے تحت ہو بھی سکتا ہے، مثلا کسی شخص کا ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا، بیمار نہ پڑنا۔ اقول، مگر حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک العافیت وتمام العافیت ودوام العافیہ، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی ہمیشگی، مگر یہ کہ تمام العافیہ سے دین و دنیا و روح و جسم کی عافیت ہر بلا سے مراد ہو جو حقیقتاً بلا ہے یا ناقابل برداشت، اگرچہ بنظر اجر و جزا نعمت و عطا ہے، مگر یہ کہ یہاں حدیث پاک میں تمام العافیہ سے دین و دنیا اور جسم و روح کا ہر بلا سے محفوظ ہونا مراد ہے، یا پھر ناقابل برداشت بلاؤں سے محفوظ ہونا مراد ہے، اگرچہ اس پر صبر کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تمام العافیہ سے ہر طرح کی بلا سے محفوظ ہونا ہرگز مراد نہیں، کیونکہ بعض بلائیں مثلا ہلکا بخار، زکام اور درد سر وغیرہ مصیبت و بلا نہیں بلکہ ایک طرح کی نعمت ہیں
جیسا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آگے خود وضاحت فرما رہے ہیں۔ دین میں عقیدتاً و عملاً کسی قسم کا نقص مطلقاً بلا ہے، اور روح پر غم و فکر عقبا کے سوا یعنی آخرت کی فکر کے علاوہ اور ہر غم و پریشانی مطلقاً رنج و عنا ہے، یعنی رنج و تکلیف ہے، اور جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا بخار، زکام، درد سر اور ان کے مثل ہلکے امراض بلا نہیں نعمت ہیں، بلکہ ان کا نہ ہونا بلا ہے۔ مردان خدا پر اگر 40 دن گزریں کہ کوئی علت و قلت نہ پہنچے، یعنی بیماری و پریشانی نہ آئے، تو استغفار و انابت فرماتے ہیں، یعنی توبہ کرتے اور رجوع لاتے ہیں کہ مبادا باغ ڈھیلی نہ کر دی گئی ہو، یعنی خدا نہ خواستہ توجہ نہ ہٹا لی گئی ہو۔ ہاں، سخت امراض مثلا جنون و جزام و برس و کوری یعنی اندھاپن و تعاون۔ جنون ایسے دماغی خلل اور حرج کو کہتے ہیں کہ عام طور پر اپنے معمول کے مطابق آدمی کے اقوال و افعال باقی نہ رہ سکیں، چاہے یہ کیفیت فطری اور پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں کسی مرض کی بنا پر۔ جزام یعنی کوڑ، ایک مرض جس میں بدن سفید ہو جاتا ہے، مرض کی شدت میں اعضاء بھی گل جاتے ہیں۔ برس وہ شدید سفیدی جو مکمل بدن یا اس کے بعض حصوں پر ہوتی ہے، جو تمام بدن میں سرایت کر جاتی اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سفیدی تمام بدن کو گھیر لیتی ہے۔ یہ کمزور اور اپاہج کر دینے والی بیماری ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری جس میں ایک پھوڑا بغل یا جانگ یعنی ران میں نکلتا ہے، اور اس کے زہر سے انسان بہت کم جاں بر ہوتا ہے۔ اس میں عموماً قے، غشی اور خفتان یعنی ایک بیماری جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے کا غلبہ رہتا ہے۔ طاعون سے بھاگنے سے متعلق امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا رسالہ تیسر المعون للسکنا فی الطاعون فتاوی رضویہ کی جلد 24 صفحہ 285 پر ملاحظہ فرمائیں۔ یا سانپ کا کاٹنا، جلنا، ڈوبنا، دبنا، گرنا و امثال ذالک یعنی اسی کی مثل دوسری بیماریاں، اگرچہ مسلمان کے کفارہ ذنوب یعنی گناہوں کا کفارہ و باعث اجر و شہادت و رحمت ہیں، ضرور بلا اور لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ترجمہ کنز الایمان، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی برداشت نہ ہو میں داخل ہیں، ولہذا ان سے عافیت مانگی گئی، اور اسی لیے حدیث شریف میں اعوذ بک من سیئ الاسقام یعنی اے اللہ میں برے امراض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ برے امراض کی قید لگا کر پناہ طلب کی تو تمام العافیتی و دوام کا یہی محمل اور کلام فقہا سے تنافی زائل، یعنی ہماری مذکورہ بالا بحث سے وہ حدیث پاک جس میں الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی ہمیشگی فرمایا گیا، اور کلام فقہا جو ابھی در مختار کے حوالے سے گزرا کہ ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا، کہ آدمی کا عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑنا بھی محال عادی ہے، کے مابین پیدا ہونے والا یہ ظاہری تعارض دور ہو گیا، اور یہی تمام العافیتی کا مفہوم ہے کہ ناقابل برداشت بلاؤں سے حفاظت رہے۔ اسی طرح علامہ قرافی و علامہ لقانی وغیرہ ہما نے اسی سے شمار کیا۔ دونوں جہاں کی بھلائی مانگنا یعنی اگر یہ مقصود ہو کہ دارین کی سب خوبیاں دے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو اسے نہیں مل سکتے، اور اسی میں داخل ہے ایسے امر کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پہ قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے،
یا چھوٹی آنکھوں والا میری آنکھیں بڑی ہو جائیں۔ قال الرضا، اگرچہ محال عقلی کے سوا کہ اصلاً صلاحیت قدرت نہیں رکھتا، سب کچھ زیر قدرت الہیہ داخل ہے، مگر خلاف عادت بات کہ خواستگاری یعنی درخواست صرف حضرات انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو وقت اظہار معجزہ و کرامت بغرض ارشاد و ہدایت و اتمام حجت یعنی لوگوں کی ہدایت اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے باذن اللہ تعالی جائز ہے۔ اوروں کا عالم اسباب میں ہو کر ایسی بات مانگنا اپنی حد سے بڑھنا اور جہل و سفاہت میں پڑنا ہے۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، جیسے کوئی اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے کہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچ جائے اور ہرگز نہ پہنچے گا۔ مسئلہ 2، لغو اور بے فائدہ دعا نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حکایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سنوس نامی، اسے حکم ہوا کہ 3 دعائیں تیری قبول ہوں گی۔ اپنی عورت کے لیے دعا کی، تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، غرور و شرور کرنے اور شوہر کو ستانے لگی۔ ایک دن اس سے خفا ہو کر کہا، خدا تجھے کتیا کر دے۔ اسی وقت کتیا ہو گئی۔ پھر بیٹوں کی سفارش سے اس کے لیے دعا کی، الہی اسے اصلی صورت پہ کر دے، جو صورت پہلے تھی وہی ہو گئی، اور 3 دعائیں مفت ضائع ہو گئیں۔ مسئلہ 3، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، یا کوئی فاحشہ زنا کرے کہ گناہ کی طلب بھی گناہ ہے۔ مسئلہ 4، قطع رحم یعنی عزیزوں سے تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے، مثلا فلاں و فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے۔ حدیث میں ہے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک ظلم و قطع رحم کی درخواست نہ کرے۔ قال الرضا، قطع رحم بھی ایک قسم اسم ہے، یعنی گناہ کی قسم ہے، جسے بوجہ شدت اہتمام احادیث باب میں اسم پر عطف فرمایا، یعنی جب تک گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ اسی لیے مصنف علام قدس سرہ نے باتباع احادیث اسے مسئلہ جداگانہ ٹھہرایا۔ مسئلہ 5، اللہ تعالی سے حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار غنی ہے، اگر تمام خلق کو ایک ساتھ میں ان کے حوصلے سے زیادہ بخشے، اس کے خزانے میں کچھ نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مانگو خدا سے تو فردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر ہے عرش رحمان کا، اور اسی سے جاری ہوتی ہیں نہریں بہشت کی۔ اور یہ بھی آیا ہے، جب تو دعا مانگے بہت مانگ کہ تو کریم سے مانگتا ہے۔ اے عزیز، وہ کریم و رحیم ہے، بے مانگے کروڑوں نعمتیں تیرے حوصلہ اور لیاقت سے زیادہ تجھے عطا کرتا ہے۔ اگر تو اس سے مانگے گا کیا کچھ نہ پائے گا؟ ولی نعمہ قیلا، اور کیا خوب ہی کہا گیا ہے، بن مانگے عطا فرماتا ہے، محروم کبھی ٹھہرا ہی نہیں۔ فریاد اگر تو کر لے کبھی، پھر دیکھو عطاؤں کی بارش۔ تو بادشاہ ہے اے میرے مالک، گدا کو تو اگر چاہے عطا کر دے، دو عالم آنے واحد میں۔ اور جو حدیث میں ہے کہ جوتے کا دوال یعنی تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی خدا سے مانگ، اور بعض مخاطبات موسیٰ علیہ السلام میں ہے ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام توجہ اپنی میری طرف رکھ، غیر سے اصلاً تعلق نہ کر، جو مانگ مجھ ہی سے مانگ۔ اگر احیاناً کبھی کبھار کسی خسیس کمتر اور حقیر چیز کی ضرورت ہو، مجھ سے سوال کر
نہ یہ کہ خسیس ہی سوال کیا کر، اور تحقیق یہ ہے کہ یہ امر با اختلاف احوال مختلف ہے۔ جس وقت خدا کے عموم میں کرم و قدرت اور اپنی عاجزی و احتیاج پر نظر ہو اور باوجود اس کے خسیس حقیر چیز کی ضرورت ہو، دوسرے سے سوال کرنا اور غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا قبول نہ کرے، اس قسم کا سوال خدا سے مذائقہ نہیں رکھتا۔ ہاں، بلا ضرورت خسیس چیز مانگنا حماقت ہے۔ عمدہ شے مانگے کہ خدا کریم ہے اور ہر چیز پر قادر۔ قال الرضا، دنیا ذلیل اور اس کی تمام متاع کثرت یعنی باوجود بہت ہونے کے نہایت قلیل۔ قل متاع الدنیا قلیل۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ وہ مسلمان کے لیے زاد مسافر یعنی توشہ مسافر ہے، اور زاد بقدر حاجت درکار ہوتا ہے، نہ لادنے کو، ولہذا اس میں زیادہ کی ہوس، کثرت کی طلب مبغوض یعنی ناپسند ٹھہری۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، اور بے ضرورت شرعیہ غیروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کی اجازت نہیں، تو اب حاجت موجود اور غیر سے مانگنا نامحمود، اور زیادہ کی ہوس بھی مردود۔ لاجرم یقیناً نمک کی کنکری بھی رب ہی سے مانگیں گے، اور اس کی جگہ یہ نہ کہیں گے کہ نمک کا پہاڑ دے دے، یا پیسے کی ضرورت ہے تو کروڑ روپے دے دے، کہ ایک پیسہ اور کروڑ اشرفی ذلیل و قلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ کررا الا ما منہ فر یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے چھوٹا دوسری میں جا پھنسا، ہو جائے گا۔ بخلاف نعیم آخرت یعنی آخرت کی نعمتوں کے کہ اس میں زیادت مطلوب و مقصود اور عطائے کریم غیر محدود، پھر کیوں کم پر قناعت کریں؟ وللہ الحمد۔ مسئلہ 6، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص شہید ہوا، برس دن بعد یعنی 1 سال بعد اس کا بھائی بھی مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں اس کو دیکھا کہ شہید سے بہشت میں آگے جاتا ہے۔ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا اور اس کی پیش قدمی یعنی شہید سے آگے جانے پر تعجب کیا۔ فرمایا، جو پیچھے مرا کیا اس نے 1 رمضان کا روزہ نہ رکھا اور 1 سال کی نماز ادا نہ کی؟ یعنی مقام تعجب نہیں کہ اس کی عبادت اس کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اے عزیز، وہاں کے لیے کیا جمع کیا کہ یہاں سے بھاگتا ہے؟ اگر موت کی شدت و سختی سے واقف ہو تو آرزو کرے کاش تمام دنیا کی تکلیف مجھ پر ہو اور چند روز موت سے مہلت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر ناچار ہو جاؤ کہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، بہتر لوگوں کا کون ہے؟ یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور کام اچھے۔ عرض کی، بدتر لوگوں کا کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر بڑی ہو اور کام برے۔ پس نیکوکار کے واسطے زندگی نعمت اور بدکار کے لیے زندگی نقمت یعنی سزا، مگر تمنا موت کی اس خیال سے کہ جس قدر جیوں گا یعنی زندہ رہوں گا زیادہ گناہ کروں گا، نادانی ہے۔
اگر گناہوں کو برا جانتا ہے تو ان کے ترک پر مستعد یعنی تیار ہو، یعنی اگر گناہوں کا برا جانتا ہے تو گناہ چھوڑنے پر کمر بستہ ہو اور عمر دراز طلب کرے تاکہ عبادت و ریاضت سے ان کا تدارک یعنی تلافی کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا فرمان، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ترجمہ کنز ایمان، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ دعا با ہلاک نہیں بلکہ آرزو اور تمنا زمانہ ماضی کی ہے، اور رنج و مصیبت سے گھبرانے کی قید اس لیے ہم نے ذکر کی کہ یہ دعا یعنی مرنے کی دعا بسبب شوق وصل الہی و اشتیاق لقائے صالحین درست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ترجمہ کنز ایمان، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ عذاب و گمراہی کا ارادہ فرمائے یعنی ان کے اعمال بد کے سبب، تو مجھے بغیر فتنے کے اپنی طرف اٹھا۔ حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کوئی تم سے موت کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو۔ قول الرضا، خلاصہ یہ کہ دنیاوی مضرتوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز، کما فی الدر المختار و الخلاصہ وغیرہ ہما۔ مسئلہ 7، بے غرض صحیح شرعی کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ مانگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سنو تم کسی مرد کو کہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہوں تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی جو شخص اوروں کی ہلاکت و خرابی چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ ہلاک و خراب ہوتا ہے۔ اور بعض ہلک الناس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی جو اوروں کو ہلاکت میں مبتلا و برا اور اپنے آپ کو ان سے بڑا جانتا ہے وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں مبتلا اور برا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث شریف میں ہے، ایک شرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر لائے۔ حضور نے حد مارنے کا حکم دیا، کوئی اس کے دھول مارتا نہیں، تھپڑ لگاتا، کوئی جوتے۔ فرمایا اس کی ملامت کرو۔ کسی نے کہا تجھ کو خدا کا خوف نہ آیا؟ کسی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ شرمایا؟ ایک نے کہا اخزاک اللہ، خدا تجھے خوار کرے۔ فرمایا یہ نہ کہو بلکہ کہو اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، خدایا اس کو بخش دے، خدایا اس پر رحم فرما۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اپنی قوم کی شکایت کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوس پر دعا کیجیے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی یمن کے مشہور قبیلے دوس کے فرد تھے۔ یہ مکے ہی میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور اس کے بعد اپنے وطن واپس گئے اور عرصے تک وہیں رہے۔ خیبر کے موقع پر اپنے متبعین کے ساتھ خیبر ہی میں حاضر ہوئے، پھر مدینہ طیبہ میں رہنے لگے۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان کا خطاب ذو النور بھی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت یہ عرض کیا تھا مجھے دوس کی طرف بھیجیے اور مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیے جس سے انہیں ہدایت نصیب ہو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے نور عطا فرما،
اس دعا کی برکت سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکتا تھا۔ انہوں نے عرض کی، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی صورت بگڑ گئی ہے تو یہ روشنی ان کے کوڑے کے کنارے منتقل ہو گئی۔ ان کا کوڑا اندھیری رات میں چمکتا تھا، اسی لیے ان کا نام ذوالنور پڑا۔ ان کی یہ عرض داشت یعنی دوس کی ہلاکت کی دعا کی درخواست دوبارہ حاضری کے موقع پر تھی، جبکہ وہ خیبر میں اپنے 80 یا 90 ساتھیوں کے ساتھ خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دوس میں زنا اور سود عام ہے، ان کی ہلاکت کی دعا کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا فرمایا، خدایا دوس کو ہدایت فرما اور ان کو یہاں لے آ۔ اسی طرح جب ثقیف کے پتھروں سے بہت مسلمان شہید ہوئے، ثقیف یہ بھی عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف یعنی عبد یا لیل بن عمرو بن عمیر اور اس کے بھائی مسعود اور حبیب کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا، اگر آپ کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو پیغمبری کے لیے آپ کے سوا کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، میں ہرگز آپ سے کلام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پیغمبری کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹے ہیں تو قابل خطاب نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھارا، جو آپ کے لیے انتہائی نازیبا اور گستاخانہ الفاظ کہتے اور تالیاں بجاتے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرف صفیں باندھ لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان سے گزرے تو قدم مبارک اٹھاتے وقت آپ کے مقدس قدموں پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ عتبہ اور شیبہ آپ کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کے دل بھی نرم پڑ گئے۔ صحابہ نے گزارش کی، ان پر دعا کیجیے۔ فرمایا، اللہم اہدی ثقیفا، خدایا ثقیف کو ہدایت فرما۔ جنگ احد میں ظالموں نے دندان مبارک سنگ ستم سے شہید کیا، اور کفار طائف نے حضور کے جسم نازنین پر اس قدر پتھر مارے کہ پاشنائے مبارک یعنی ایڑیاں مبارک خون سے آلودہ ہوئے، مگر ان پر بھی دعائے ہلاک و خرابی نہ کی۔ حضور اگر چاہتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ عطیہ، ان اللہ لا يحب المعتدین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، معتدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے کوسنے میں حد سے بڑھتے اور کہتے ہیں اللہ ان کو خوار کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ مولانا یعقوب چرخی آیت کریمہ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، ترجمہ تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نصیب عارف کا یہ ہے کہ بلاؤں میں صبر کرے اور منکروں کے انکار سے متغیر نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے کہ فرماتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتے نہیں۔
ہاں اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا خلق کے حق میں مفید ہو، ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قوم کے سرکش اپنے کفر و عناد سے باز نہ آئیں گے اور ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر کو نہ چھوڑیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی پوجا کرتی اور ان کی عبادت چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ان کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے خزائن العرفان صفحہ 686، نور العرفان صفحہ 912 اور فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 573 کا مطالعہ فرمائیں۔ جناب الہی میں عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا نہ چھوڑ۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطیوں پر دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، خدایا ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں پر سختی کر کے وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اور اسی قسم کے اغراض کے واسطے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی احیاناً کبھی کبھار بعض کفار پر دعا کرنا ثابت ہے۔ قال الرضا، بعض ان میں سے حضرت مصنف علام قدس سرہ نے سرور القلوب فی ذکر المحبوب کے باب معجزات میں ذکر فرمائی۔ مسئلہ 8، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ کرے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے بلا ریب یعنی بلا شک و شبہ کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی، مسلمان کا برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ مسئلہ 9، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے، مگر بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات و حیوانات پر بھی لعنت ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بہت طعن کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش و بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہ و شفیع نہ ہوں گے۔ تیسری حدیث شریف میں ہے، مسلمان کی لعنت مثل اس کے قتل کے ہے۔ چوتھی حدیث میں ہے، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی، اگر جس پر لعنت کی لعنت کے لائق ہے تو اس پر جاتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، اے عورتوں صدقہ دو کہ میں نے تمہیں دوزخ میں بکثرت دیکھا، یعنی عورتیں دوزخ میں بہت پائیں۔ عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا
تم لعنت بہت کرتی ہو۔ امام غزالی کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 100 بار شراب پی۔ ایک صحابی نے اس پر لعنت کی اور کہا، کب تک اس کا فساد باقی رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کا دشمن موجود ہے، وہ کفایت کرتا ہے، تو لعنت کر کے شیطان کا یار نہ ہو۔ اور ایک شخص نے شراب پی، لوگ اس کو مارتے اور لعنت کرتے، فرمایا لعنت نہ کرو کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سوال، شرع شریف میں ظالموں اور بیاج یعنی سود کھانے والوں اور اس کے معاملے میں پڑنے والوں پر اور اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے اور جو بدعتی کو جگہ دے اور جو غیر خدا کے واسطے جانور ذبح کرے اور سوا ان کے اور گناہ گاروں پر لعنت وارد ہے، اور اگلے پیغمبر بھی کفار پر لعنت کرتے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی، سب کی ہمیشہ اس میں رہیں۔ جواب، لعنت لغت میں بمعنی طرد و ابعاد یعنی دھتکار اور دوری کے ہے، اور اہل شریعت کبھی اس سے طرد و ابعاد رحمت الہی و بہشت سے، اور کبھی طرد و ابعاد جناب قرب اور رحمت خاص و درجہ سابقین سے مراد لیتے ہیں۔ لغت میں لعنت کے معنی دوری کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں لعنت کے معنی دو طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی جنت سے دوری، تو کبھی کسی پر لعنت کرنے کے معنی کبھی تو یہ ہوں گے کہ تو اللہ عز و جل کی رحمت و جنت سے دور ہو۔ نمبر 2، اور کبھی اللہ عز و جل کے قرب اور اس کی خاص رحمتوں سے دوری، یا پچھلے نیک بندوں کو اس کی جناب میں جو مرتبہ ملا اس مرتبے سے دوری مراد ہوگی۔ پہلے معنی کافروں کے لیے خاص ہے، جس شخص کا کفر پر مرنا یقینی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، شیطان، حامان، اس پر لعنت جائز۔ انبیاء علیہم السلام جن پر لعنت کرتے تھے بِاعلام الہی، یعنی اللہ عز و جل کے بتانے سے ان کے کافر مرنے سے واقف تھے، اور فرشتے بھی انہی پر لعنت کرتے ہیں جن کی بد انجامی سے بِاعلام الہی واقف ہوتے ہیں، یا انبیاء و ملائکہ کافروں پر جو بوصف کفر لعنت کرتے ہیں، یعنی لعنت اللہ علی الکافرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی لعنت منکروں پر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم گناہ گاروں کو بھی شامل ہے۔ جس جگہ قرآن و حدیث میں لفظ لعنت کا عصاة یعنی گناہ گاروں کے حق میں وارد ہے، وہاں دوسرے معنی مراد ہے، مگر جواز اس قسم کا بھی مقید بوصف عام مذموم ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی لعنت کہہ سکتے ہیں، کسی شخص سے خاص پر لعنت نہیں کر سکتے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، لعنت کرنا کسی پر جائز نہیں سوا اس کے جس کے کافر مرنے کی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور کافر مخصوص پر کہ ایمان اس کا دم اخیر محتمل ہو، یعنی یہ احتمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ احتمال کہ ہو سکتا ہے فلاں کافر مرتے وقت ایمان لے آیا ہو۔ بعض مکار زمانہ اسی کو بنیاد بنا کر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لینے کی کوشش کرتے کہ میاں کافر کو بھی کافر مت کہو، کیا معلوم کب مسلمان ہو جائے۔
مقام غور تو یہ ہے کہ پہلے خود کافر کہہ چکے، پھر کہتے ہیں کافر مت کہو، حالانکہ خود قرآن مجید سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے گا اور مومن کو مومن۔ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں کافروں کو کافر کہہ کر پکارا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت کا نام ہی سورۃ الکافرون رکھا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی عاقل شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو شے جس وقت جس حالت میں ہو اسے اس وقت اسی کی جنس سے پکارا جائے گا۔ مثلا گندم جب تک اپنی اصل حالت پر باقی ہے اسے گندم ہی کہا جائے گا، اور جب اسے پیس کر آٹا کر دیا جائے تو پھر اسے کوئی بھی گندم کہنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ آٹا ہی کہا جائے گا، اور جب اس آٹے کی روٹی بنا لی جائے تو پھر اسے آٹا نہیں بلکہ روٹی کا نام دیا جائے گا، اور جب اس روٹی کو کھا کر فضلے کی شکل میں خارج کر دیا جائے تو پھر اسے روٹی نہیں بلکہ فضلہ کہا جائے گا۔ اس وقت ان حضرات کو یہ باتیں نہیں سوچتی کہ گندم کو گندم مت کہو، کیا معلوم کب آٹا ہو جائے، اور آٹے کو آٹا مت کہو، کیا معلوم کب روٹی ہو جائے، وغیرہ۔ دن کا اعلان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔